الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. رضان عزیز قرآن حکیم کے بہت ہی مشہور معروف سورے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. نماز میں اس سورہ حمد کو حقیقت میں پڑھا جاتا ہے. اتنا اہم سورہ ہے جس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن حکیم میں ہے وہی سورہ حمد میں موجود ہے. اور یہ سورہ حمد جس کی آیات کے ذیل میں قرآن کے بہت ساری آیات آ جائیں گی، بہت ساری آیتیں آ جائیں گی. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ شروع کر رہا ہے اپنے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم. اور پھر بات کی جا رہی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جو عالمین کا مالک ہے. اب سوال یہ ہوا کہ یہاں پہ عالمین سے مراد کیا ہے اور کہاں تک تصور عالم ہے، کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. عزیزان محترم، اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پالنے کی بات ہو رہی ہے صرف خلق کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وسائل حیات کی بھی بات ہو رہی ہے. خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، خلق بھی کر رہا ہے اور پال بھی رہا ہے. پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ انسان پیدا ہو گیا لیکن اب حیات زندگی کے لیے جتنی اشیاء کی ضرورت ہے، یعنی آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن مہیا کی، پانی کی ضرورت ہے تو پانی مہیا کیا، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا مہیا کیا. جتنا آسائش زندگی کے لیے چیزیں ضروری ہیں، حیات کے لیے ضروری ہیں، وہ سب پروردگار عالم نے مہیا کیا. تو خالی انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے، جانوروں کے لیے بھی تمام چیزیں ضروری ہیں، شجر کے لیے بھی تمام چیزیں ضروری ہیں، خود زمین کے لیے اپنے وجود کے لیے تمام چیزیں ضروری ہیں، خود چاند کے اپنے وجود کے لیے تمام چیزیں ضروری ہیں. تو پروردگار عالم جس طرح چاند کو زمین کے گرد گھما کے چاند کو پال رہا ہے، جس طرح زمین کو بیلنس میں رکھتے ہوئے اپنے ایکسس پہ گھما رہا ہے اور اس سے موسم بن رہے ہیں، کس طریقے سے یہ سورج کے گرد گردش کرتی چلی جا رہی ہے زمین کی، اور اس کے بعد خود سورج جس کے گرد یہ تمام سیارے گردش کر رہے ہیں. یہ سورج اپنے کہکشاں کے مرکز میں کے چاروں طرف خود گردش کرتا چلا جا رہا ہے. آیا کیا یہ ایک سورج ہے؟ کبھی کبھی ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں تک وسعت نظر ہے اور کہاں تک علمی تحقیقات ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں. کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ تمام تعریف، کیونکہ تعریف کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ جب غور کیا جاتا ہے تو سسٹم پورا آرگنائزڈ ہے، سسٹم پورا ڈیزائن ہے، سسٹم پورا کمپلیکیٹڈ ہے. تو جب ایک آرگنائز سسٹم، ایک ڈیزائن سسٹم، ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم کو جب سمجھا جاتا ہے
تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے زیادہ ڈیزائن والے سسٹم کو اور اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم کو کون ایسی شخصیت ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس بھی طاقت نے بنایا ہے وہ عالم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. بے شک بے شک. اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس قدرت بھی ہے, اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے. بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ کہاں تک وسعتیں ہیں. ایک عام آدمی جب تصور کرتا ہے تو صرف اس نظام کو اور سولر سسٹم کو سمجھتا ہے, لیکن جب صاحبان علم و عقل تصور کرتے ہیں تو یہ پتہ لگا کہ سورج کہکشاں کا ایک چھوٹا سا تارہ ہے اور سورج جیسے کروڑوں خربوں تارے گیلیکسی کے اندر موجود ہیں. کہا گیا کہ کیا یہی تک بات ہے؟ پتہ یہ لگا نہیں, یہ ایک گیلیکسی نہیں, ایک گیلیکسی تو یہ بہت چھوٹی بوند کی طرح ہے اس گیلیکسیز کے سمندر میں جو کائنات میں موجود ہے. کہا یہ گیا کیا گیلیکسیز کا ایک ہی سمندر موجود ہے؟ نہیں. پتہ یہ لگا کہ اب جب اس سمندر کے حساب سے دیکھا گیا تو ہماری گیلیکسی اور ہماری کہکشاں بوند کی مانند نظر آئی. پھر اس کے بعد جب اس سمندر کو دیکھا گیا اور زیادہ کائنات کی وسعتوں میں, تو پتہ یہ لگا خود جس کو ہم سمندر سمجھ رہے ہیں وہ پھر بوند بن جاتا ہے اور پھر آگے ایک سمندر موجود ہے. تو جتنا جتنا علم اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایک شخص نے جب چلنا شروع کیا ابتدائی مرحلے میں جب علم میں تھا تو اس کے بعد جیسے کون کی صورت میں ہوتا ہے کہ ایک انیشل پوائنٹ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی انسان کا علم بڑھا, انسان کا شعور بڑھا, انسان کی عقل بڑھی تو وہ تھوڑا آگے بڑھا. ابھی تک وہ یہیں پہ دیکھ رہا تھا, ابھی تک محدود وسعت نظر تھی, لیکن جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا تو اب وسعت نظر جو ہے وہ اور بڑھ گئی. پتہ یہ لگ رہا تھا, سمجھ یہ رہا تھا کہ صرف یہیں تک جو ہے وہ کائنات کا دائرہ ہے. تو لیکن جب وسعت نظر بڑھی تو پتہ یہ لگا جو ہم جانتے ہیں وہ نہ کے برابر ہے, اور جس کائنات کو نہیں جانتے وہ سمندر سے زیادہ وسیع ہے. تو اتنے وسعت والے, یعنی انسان اس کے انیشل بیسس کو نہیں جانتا, شروعاتی سلسلے کہاں پہ ہے وہاں وہ نہیں جانتا, تو پھر کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنی وسیع و ترین کائنات ہے. ابھی جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ اس طریقے کے ہو رہے ہیں ایک دور کے تارے سے روشنی آتے آتے, جبکہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے, 3 لاکھ کلومیٹر. تو جب 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے روشنی آتی ہے اتنی تیز رفتار سے, اور اس کے باوجود وہاں سے روشنی آتے آتے کروڑوں اور خربوں سال لگ جاتے ہیں, بلین ایئرس روشنی آتے ہوئے, جبکہ اتنی تیز رفتار سے آتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تارا ہے. پتہ یہ لگا جو ہم تارا دیکھ رہے ہیں وہاں سے 10 کروڑ سال پرانا دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ جب دیکھیں گے تو وہاں سے جو روشنی پہنچی ہے ہم تک وہ 10 کروڑ سال بعد پہنچی ہے. یہ وسعت کائنات ہے, یہ وسعت کائنات ہے, یہ وسعت نظر ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم کہ ہم پروردگار عالم کون ہے وہ. کیا کوئی نظام بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ کیا کوئی عمارت بغیر کسی تعمیر کرنے والے کے تعمیر ہوتی ہے؟ کیا کوئی چھوٹی سی مشین آٹومیٹک سسٹم سے اپنے آپ اس کے پیجز ہوئے, اپنے آپ اس کے میکینیکل سسٹمز بنے اور وہ مشین بن گئی؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ اور ایسا نہیں ہوا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو سوال اٹھتا ہے کہ کوئی تو ہے جس کا قلم قدرت گردش کرتا چلا جا رہا ہے, کوئی تو ہے کہ جو اشارہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اشارہ قدرت ہوتا چلا جا رہا ہے اور کائنات کی کہکشاں سجتی چلی جا رہی ہے. تو اب انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس منزلوں پہ پہنچتا ہے, تب یہاں سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں, ہمیں کتنا اس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں تو انسان ایک دوسرے سے تکبر کرتا ہے, ایک دوسرے سے گھروں کا کمپیریزن کرتا ہے. میرا گھر 1 منزلہ ہے, اس کا گھر 2 منزلہ ہے, کسی نے پڑھ کے کہا کہ 10 منزلہ ٹاور جیسا ہے, کسی نے اور کچھ کہا. لیکن اگر تھوڑی سی بلندی سے دیکھا جائے تو یہ گھر کی جو وسعتیں ہیں اور جو بلندیاں ہیں وہ تقریباً برابر نظر آئیں گی. تھوڑا اور اونچائی کے اوپر جا کے جب دیکھا جائے گا تو پتہ یہ لگے گا کہ زمین بہت چھوٹی نظر آئے گی. تھوڑا اور اونچائی پہ جب دیکھا جائے گا جا کر کے تو پتہ لگے گا تارا خود بہت چھوٹا نظر آئے گا. تو پتہ یہ لگا کہ جو چھوٹے اور بڑے کا تصور ہے یہ ہمارے نزدیک ہے, وہ کائنات
کائنات تو اتنی وسیع ترین کائنات ہے کہ ہماری زمین اس میں نیگلیجیبل کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور جب ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے اور یہ اندازہ لگے کہ نہیں کوئی ہے جو اس سسٹم کا پورا بنانے والا اور چلانے والا ہے، تو اب دل اپنے آپ جھکے گا اور انسان یہ کہے گا تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ آواز بلند نعرے سلوات۔ لفظ کی یہ وسعتیں ہوتی ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے علم، لیکن دائرہ علم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک سا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا جیسا انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے علم کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بات کی گئی سمندر، تو کیا سمندر میں ساری باتیں مکمل ہو گئی؟ نہیں، ساری باتیں مکمل نہیں ہوئی، بلکہ جیسے جیسے سمندر کی گہرائی بڑھتی گئی ویسے ویسے یہ بات سامنے آتی گئی کہ ہر گہرائی میں رہنے والے سمندر کے الگ الگ جانور موجود ہیں۔ تو یہ جو تھیوری یہاں پہ لگتی تھی کہ آکسیجن چاہیے، تو وہاں پہ تو آکسیجن اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہا ہے، تو لو آکسیجن کی بیلٹ میں وہ جانور اور وہ جاندار کیسے موجود ہیں؟ اس کے نیچے اور زیادہ جاندار موجود ہیں، وہاں کچھ چمکنے والے چمکیلے جاندار موجود ہیں، اور جتنا زیادہ آپ سمندر کی گہرائی میں جاتے رہیں گے کھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا چلا جائے گا۔ وہاں پہ جانور موجود ہیں، وہ دیکھ بھی رہے، وہ چل بھی رہے، ان کا پورا سسٹم موجود ہے، وہ اوپر نہیں رہ سکتے، اوپر والے نیچے نہیں رہ سکتے، وہ کچھ جو سب سے نیچے کی لیئر میں رہتے ہیں وہ بیچ میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ پتا لگا کہ اس پورے نظام کو باقاعدہ کوئی آرگنائز سسٹم کے تحت چلا رہا ہے۔ اب انسان نے جب یہ غور و فکر کیا تب اس منزل میں پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب یہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی، پھر فوراً ہی کہا گیا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی یہ پال اس لیے رہا ہے کہ اس کے اوپر رحمتیں پروردگار عالم چھائی ہوئی ہے، جو عام ہے وہ ہر ایک تک پہنچ رہی ہے اس کی رحمت، اور رحیم اس کی خاص نعمتیں جو صاحبان علم و عقل تک پہنچ رہی ہیں، جو کوشش و کاوش کر رہے ہیں، جو نیک ہیں، جو یہاں کی نعمتیں ہیں اس کے لیے رحمان، اور جب اس دنیا سے جانے کے بعد جو نعمتیں ہیں اس کے لیے رحیم۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کچھ یہ سب ہے تو یہ غور کرو کہ تم کہیں سے آئے ہو، تم کہیں جاؤ گے، تمہارا یہ بیچ کا تھوڑے دن کا سفر ہے، اور اس کے بعد تمہیں آخرت کی منزلوں میں پہنچنا ہے، اور وہ آخرت کی منزلوں میں وہی ڈے آف ججمنٹ ہے، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اصل ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، جس دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا، جس دن انسان کو یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کے نامہ اعمال کا ترازو ہوگا، اور ترازو کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وزن عمل کس کیفیت میں ہوا ہے اور وزن عمل کیا ہے، یعنی کوانٹٹی عمل کی نہیں بلکہ کوالٹی اور منظر و پس منظر کے ساتھ کیفیات کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں بچوں کے نظروں میں جو ترازو کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں جو بڑے بڑے ٹرک دورے جاتے ہیں، درم کاٹا جس کو بولتے ہیں، کیا وہ لکڑی کی جو ٹھیکی ہوتی ہے دونوں ترازو ایک سے ہیں، اور جو لکڑی کی ٹھیکی کا ترازو ہے کیا وہی چکی میں گیہوں تولنے کا ترازو ہے، اور جو چکی میں گیہوں تولنے کا ترازو ہے کیا وہی دھنیا اور ادرک تولنے کا ترازو ہے، اور اسی طریقے سے کیا سنار کا ترازو بھی نہیں، ترازو تو کہے جائیں گے سب، لیکن ہر ایک کی لیول الگ الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ ہے، جو چیز وہاں تولی جائے گی یہاں نہیں تولی جا سکتی، سونا اس میں نہیں تولا جا سکتا، اس کے لیے الگ معیار ہے۔ کیا کہنا پروردگار عالم کا، اس نے یہ بات پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ دیکھو رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا نیک عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لے کر کے چلے گئے۔ نیک عمل کیا ہے تم نے، کس طریقے سے نیک عمل کیا ہے، تم نے کن حالات میں نیک عمل کیا ہے۔ لیکن دو حالات ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے گھر میں مثلا باپ بھی آئی ایس ہے، ماں بھی آئی ایس ہے، گھرانہ ماموں بھی آئی ایس آفیسر ہیں، اس کو وہاں سے پراپر گائیڈ لائن ملی، اور پراپر گائیڈ لائن ملنے کے بعد وہ بچوں کو پتا ہے کہ ہمیں 6 کلاس سے کیسے اسٹڈی کرنا ہے، اور ہمیں اس کے بعد 9 میں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو بتایا گیا بیٹا 12 آتے آتے تمہیں سبجیکٹ کو اس طرح ڈیپلی پڑھنا ہے
کہ بالکل اس کے گہرائی تک پہنچنا ہے، پھر گریجویشن کرنا ہے، اس کو پوری گائیڈ لائن مل رہی ہے. یہ بچہ IAS میں ہوا اور یہ مان لیجیے سول سروسز میں اپر 10th پوزیشن میں آ گیا. ایک دوسرا بچہ ہے جو گاؤں کا بچہ ہے، جو SC ST کیٹیگری کا ہے، انٹیریئرس کا ہے، مثلاً مدھیہ پردیش کے اندر بستر میں ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. اس کے خاندان میں کبھی کسی نے ننھیال کی جیل میں ہائی اسکول نہیں کیا، ننھیال میں بھی نہیں کیا. اب یہ بچہ جب پڑھنے کی طرف بڑھتا ہے تو ہائی اسکول کرتا ہے، یہ بچہ انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، یہ بچہ گریجویشن کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سول سروسز کے امتحان میں بیٹھتا ہے اور وہاں کامیابی حاصل کرتا ہے. بظاہر دنیا کی نگاہوں میں دونوں IAS آفیسر ہیں، دنیا کی نگاہوں میں دونوں کا سیلری اسٹرکچر ایک ہے، دنیا کی نگاہوں میں دونوں کو نیلی بتی ملتی ہے، دنیا کی نگاہوں میں دونوں ڈیم بنیں گے، لیکن ان دونوں کی محنت و کوشش و کاوش میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک وہ جس کو بیک گراؤنڈ ملی تھی، ایک وہ جس کو بیک گراؤنڈ نہیں ملی تھی. ان کیفیات کو سمجھ کے عمل کی توڑ کرنے والی شخصیت کا نام پروردگار عالم. پرسکون ماحول میں مجلسوں کو کر لینے کی بات الگ ہے، پرسکون ماحول میں مجلسوں کو پڑھ دینے کی بات الگ ہے، لیکن وہ جہاں پہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، وہ جہاں کے اوپر نام حسین لینے کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہو، وہاں جہاں قرآن کو گھر میں رکھنا مشکل ہو رہا ہو، وہاں جہاں اپنے کو بتانا کہ ہم سادات آل محمد سے ہے مشکل ہو رہا ہو، ایسی بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے زمانے میں عزاداری کو جو لوگ لے کے آگے بڑھے ان پہ ہمارا لاکھوں لاکھوں سلام، جن کے سکتے میں ہمیں آج آسانی سے فرش عطا ہم بچھا رہے ہیں. یہ کیفیات الگ ہیں، وہ کیفیات الگ ہیں، یہ سرکمسٹنسز الگ ہیں، وہ سرکمسٹنسز الگ ہیں، یہ ماحول الگ ہے، وہ ماحول الگ تھا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جزا بھی برابر کی ملے گی. مشکل عمل میں کام کرنے کی جزا زیادہ ہوا کرتی ہے، آسان بیک گراؤنڈ میں کام کرنا اس کی جزا بہرحال کم ہوگی. اس میں یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے. اسی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. ایک نے فلاسفر نے یہ بات کہی کہ مثلاً آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں لیکن کس لیے آنسو نکلے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک بے خطا بچہ مارا گیا، لیکن وہ بچہ جو بے خطا مارا گیا اور ہمدردی میں آنسو نکلے، یہ وہ بچے کی پس منظر کیا ہے، کون سے گھرانے کا بچہ ہے، کس خاندان کا بچہ ہے، مقصد قربانی کیا ہے. اتفاق سے مار دیا گیا کہ پورا چمن انسانیت بچانے کے لیے آگے آیا تھا. بس جس مقصد کے لیے انسان نے قربانی دی، جیسے جیسے مقصد بڑھتا جائے گا قربانی کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی. محمد ہم جب کسی کے نزدیک کوئی چیز کمپیئر کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے ٹیکس لگایا، اب انہوں نے کہا کہ جو انکم ہے، انکم کا سلاٹ بنا دیا گیا، یہاں سے 30% ہے، یہاں سے 20% ہے، اس کے نیچے 10% ہے. یہاں پہ جو انکم ٹیکس کا سلاٹ ہے وہ اس طریقے سے معین ہے. وہاں پہ مجھے کیا بات کہنی ہے؟ ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے سیلری ملتی ہے مان لیجیے، لیکن اس کے بچے 4 بچے ہیں، وہ 4 قاعدے کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کا سوشل اسٹرکچر ہے، سوشل فیلڈ ہے، اس کی تمام اخراجات ہیں، اس کی بوڑھی ماں بھی ہے، بوڑھا باپ بھی ہے، اس کی بوڑھی نانی بھی ہے، وہ خیال بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس 5000 روپے بھی بعد میں آسانی سے نہیں بچتے. اور ایک شخص ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے مہینہ ارن کرتا ہے وہ، اور اس کے بعد اس کے ایک ہی بیٹا ہے، اس کے بعد اس کے زیادہ کوئی اخراجات نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیال اور ننھیال سے جائیداد بھی ملی ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب مسجد میں کہیں پیسہ دینے کی بات آئی، جب امام بارگاہ بننے کی بات آئی تو انہوں نے کہا انہوں نے 10,000 دیے ہیں، میں نے بھی 10,000 دیے ہیں. ہماری سوسائٹی اور سماج کے بچوں نے سمجھا یوں 10,000 رکھے اور یوں 10,000 رکھے. اس نے 10,000 دیے ہیں جب اس کے پاس 2,000 بھی نہیں بچے تھے، اس نے 10,000 دیے ہیں جب 10 لاکھ بچے ہیں اس کے پاس. فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. دونوں کی کیفیات الگ الگ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں نظام خمس ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کس حساب سے ارن کر رہے ہو اور کس حساب سے خرچ کر رہے ہو. تم جو بھی ارن کر رہے ہو وہ حلال و طیب ہونا چاہیے. تم جو بھی خرچ کر رہے ہو وہ حلال و پاکیزہ ہونا چاہیے. اور جو اسراف بیجا نہ کرو اور کنجوسی نہ کرو. کنجوسی کو بھی منع کیا گیا، اسراف بیجا کو بھی منع کیا گیا. اس کے بعد اگر تمہارے 5 لاکھ روپے میں سے
1 लाख रुपए बच गए हैं, तो अभी इस 1 लाख रुपए में जो बच गए हैं उसमें भी तुम सारे खर्चे कर लेने के बाद तुम 80,000 अपने पास रखो, उसको और अपने बच्चों पे और अपने खानदान पे खर्च करो। देखो सिर्फ 20,000 परवरदिगार आलम के हैं, उसमें से 10,000 जो है वो हुकूकुल्लाह है और 10,000 हुकूकुल इबाद के लिए है। 10,000 जो है वो सादात हैं, तो सादात के खर्चे के लिए देना है, और 10,000 जो है वो दूसरे तरीके के लिए देना है। मोहम्मद वाले सबका इख्तियार इसलिए दे दिया गया सहमे इमाम में कि अगर तुम्हें सहमे इमाम का इख्तियार दे दिया जाए तो पता ये लगा कि एक शख्स मर रहा है बीमारी से, वहाँ 5,000 देने की जरूरत है, तुम अपने घर में इमाम कारगाह बनवाते रहे। एक शख्स परेशान है और उसकी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है और वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, उसको पढ़ाई की जरूरत है, तो पता ये लगा ये पैसे का कहाँ मसरत होना चाहिए, इसकी अक्ल होनी चाहिए। और अगर ये अक्ल शऊर नहीं है तो ऐसा इसीलिए ऐसी अथॉरिटी के हवाले किया गया है जो अक्ल शऊर रखता हो, ताकि तुम्हें परेशानी न हो। ये है हमारे यहाँ का वो खुम्स का निज़ाम कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो जाहिर सी बात है न हमारी कौम में कोई गरीब रहेगा, न हमारी कौम में कोई भूखा रहेगा। जो आलमीन का पालने वाला है, कितनी खूबसूरती तुम देखना चाहते हो। आज कितने फूल हैं जो पत्तियों की तरह हैं, कितनी पत्तियां हैं जो फूलों की तरह हैं, कितने फूल हैं जो जानवरों की तरह हैं, कितने फूल हैं जो बेअसर फूल भी है और पत्ती भी है, कितने फूल हैं कि फूल के अंदर फूल, फिर फूल के अंदर फूल, फिर फूल के अंदर फूल और फिर फूल के अंदर फूल। कितनी पत्तियां हैं, एक बड़ी पत्ती के अंदर छोटी छोटी पत्तियां, फिर उसके अंदर छोटी पत्तियां, फिर उसके अंदर छोटी पत्तियां, फिर उसके अंदर छोटी पत्तियां। तुम हमारे किताब कायनात में कितना गौर फिक्र करना चाहते हो। तुम जिधर नजर उठाओगे तुम्हारी नजर थक के वापस चली आएगी, तुम कोई कमी नहीं निकाल पाओगे, तुम कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जब इंसान यहाँ तक पहुँच गया तो अब ये रिश्ता सीधे सीधे कायम हो गया। ए पालने वाले, इय्याका नअबुदु, हम ये सब चीजें समझ बूझ के और देख करके अब तेरी ही इबादत करते हैं। तू ही अथॉरिटी है, तू ही मालिक है, तू ही कादिर है, तू ही आलिम है, तू ही रब है, तू ही खालिक है, तू ही समीर है, तू ही बसीर है, तू ही अलीम है, तू ही कदीर है। तेरे आगे सजदा करते चले जाते हैं। अब हमारा कोई वालियो वारिस नहीं, ये कोई यहाँ के दुनियावी रहनुमा कोई भी हो, जाहिर सी बात है वो वालियो वारिस नहीं हो सकते। हम किसके आगे सर तस्लीम हम करें, किसके आगे कि जिसके पास एक कदम अपना आगे उठाने की ताकत का हो, जिसको एक उंगली की जुम्बिश की ताकत ना हो। अगर परवरदिगार आलम चाहे तो ये उंगलियां नहीं हिला सकता, जबान नहीं हिला सकता, आंखें होने के बावजूद देख नहीं सकता, कान होने के बावजूद सुन नहीं सकता, गला होने के बावजूद सांस नहीं ले सकता, लकमा हाथ में लेने के बावजूद खा नहीं सकता। क्या ऐसे मजबूर को कुछ समझे कि ऐसे को समझे जिसके लिए क्या आ गया, कोई खुदा नहीं, कोई ताकत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसकी आवाज रसूल ने बुलंद किया कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की सारी ताकतों से इनकार, दुनिया की सारी ताकूती ताकतों से इनकार, और वहां से इनकार करोगे, उनके आगे सरे तस्लीम खम नहीं करोगे, तब आओ उनका इनकार करने के बाद हमारे आगे सरे तस्लीम खम करने के लिए इल्लल्लाह की मंजिल में। और फिर यहाँ से बात होती है कि दिल झुकते हैं, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और उनसे मुंह मोड़ के जब हमें याद किया और हमारी इबादत किया, तो अब कहने का हक है इय्याका नस्तईन, हम तेरी मदद चाहते हैं। ऐसे ही नहीं मदद, पहले ये सारे मरहले हैं जहाँ से खुदाई तसव्वुर है, जहाँ से वहदानियत का तसव्वुर है, जहाँ से उसकी ताकत का तसव्वुर है, और उसके बाद बात की गई है कि इय्याका नस्तईन, हम तेरी मदद की दरकार है, हमें तू मदद फराहम कर। और सबसे बड़ी मदद क्या है, सबसे बड़ी हेल्प क्या है, इहदिना सिरातल
मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे, हमें नेक रास्ते पे चला दे, हमें उस रास्ते पे चला दे जो नेक लोगों का रास्ता है। उन रास्तों पे न चलाना, यानी अंबिया के रास्ते पे चला दे, यानी औसिया के रास्ते पे चला दे, यानी वलियों के रास्ते पे चला दे, यानी नबियों के रास्ते पे चला दे, यानी रसूलों के रास्ते पे चला दे, यानी इमामों के रास्ते पे चला दे, इमामों के मानने वालों के रास्ते पे चला दे। उस रास्ते पे न चलाना जिस पे तेरा गजब नाजिल हुआ। मुझे फिरौन के रास्ते पे न चलाना, मुझे नमरूद के रास्ते पे न चलाना, मुझे शद्दाद के रास्ते पे न चलाना। जितनी शैतानी ताकतें हैं परवरदिगार आलम उनके रास्ते से बचाना जिसके ऊपर तेरा अजाब नाजिल हो गया, या अभी अजाब नहीं नाजिल हुआ लेकिन जो गुमराह है तो ऐसे सारे रास्ते से बचाना। तो यही तो परवरदिगार आलम जो है वो बताना चाहता है कि देखो तुम दुनिया में आए हो और हमारी बारगाह में जब सारे तस्लीम में कम करोगे तो हम तुम्हें दुनिया की भी कामयाबियां अता करेंगे और आखिरत की भी कामयाबियां अता करेंगे। इससे ज़्यादा गुफ्तगू इस वक्त मुनासिब नहीं, गर्मी काफ़ी हो रही है और मुसलसल मस्जिद में लगी हुई। आप उस बड़ी शख्सियत की याद बनाने के लिए बैठे हुए हैं जिसने अपनी कुर्बानी से नैनवा के दश्त में करना को अपने खून मुक़द्दस में किया। वो हुसैन जिसके लिए कहा गया कि नक्शे सहरा के ऊपर हुसैन ने अपने खून ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसी कैसी शख्सियतें लेकर के आए हुसैन। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। यहाँ ये बातें तफसीर व तावील दरकार है इस हदीस में, लेकिन एक ही बात जरूर है कि करबला की कुर्बानी के बाद जब भी इस्लाम की बात होगी, जब भी मकानियत की बात होगी, जब भी सदाकत की बात होगी, जब भी आप अजान की आवाज़ आएगी, तसव्वुर अजान अली अकबर दिमाग में आया था। जब यहाँ आया था तो मैं कोई ऐसी प्लान करके नहीं आया था कि मैं किसका मसाया करूँ, लेकिन शामिल ने जब शहजादे अली अकबर का तस्करा किया तो मेरा ये दिल चाहा कि कौन अली अकबर है जिसके लिए रवायतें ये कहती हैं कि रफ्तार में गुफ्तार में ये रसूलुल्लाह से मुशाबिह था। और इमाम ने जब जनाब अली अकबर को तैयार करके मैदान करबला की तरफ भेजा तो एक मरतबा बार बुलंद किए पाले वाले करियल जवान बेटे को अपने भेज रहा हूँ जो मुशाबिह है रफ्तार और गुफ्तार में पूरी तरीके से तेरे रसूल से मुशाबिह है। हाँ, शायद ये उम्मत मुस्लिमा को रसूल मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा याद आ जाए, शायद कुछ रहम आ जाए, शायद मेरे बच्चे के ऊपर कोई तलवार न मारे, शायद मेरे बच्चे के ऊपर कोई तीर न मारे। इधर जनाबे अली अकबर पे अम्मामा बांधा और उसके बाद सजा करके रुखसत करना चाहते हैं। हमीद मुस्लिम कहता है कि मैंने ये देखा कि बार बार खैमे का पर्दा उठता है और बार बार खैमे का पर्दा गिर जाता है। अरे मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। पता ये लगा कि जब अकबर निकलना चाहते हैं तो कभी उम्मे लैला पढ़ करके गले में बाहें डाल लेती है, ए मेरे बेटे। कभी जनाबे ज़ैनब कहती है भैया क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाला था। कभी सकीना पड़ जाती है भैया अरे प्यास का इंतजार तो करते जाइए, अच्छा बात भी नहीं। अरे सकीना तड़प रही है, कभी बच्चे खेल लेते भैया, अरे सारा तेरा सूर्य तो कर ले। फिर अकबर ने दामन को छुड़ाया, फिर खैमे की तरफ आए। एक मरतबा बच्चों ने फिर अंदर घसीटा। अली अकबर अरे हमें सीने में गोदी एक बार सुला लो, अली अकबर गोदी में ले लो, अली अकबर प्यार कर लो। ए अली अकबर अच्छा कुछ खत में जुमले लिख दो, सुगरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे देवरी पे बैठी, मेरा भैया अकबर आएगा मुझे ले जाएगा। लेकिन उसके बाद जनाब अली अकबर बाहर तशरीफ लाते हैं, रंग पढ़ते हुए अरे मैदान करबला की सिमत बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते देखा पलट करके आका ने कि बूढ़ा बाप कमर को पकड़े हुए चला आता है। रुक करके कहा बाबा खुदा हाफिज़, अरे आप तो रुखसत कर चुके, अब आप
आप पीछे क्यों आ रहे हैं? कहा ए बेटा तुझे नहीं मालूम, मैं तेरी तस्वीर को, क्योंकि तू नाना की तस्वीर है, अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। ए बेटा अच्छा ऐसा करना, मेरी तसल्ली के लिए कि तुम करबला के मैदान में मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना, ताकि मैं तेरी ज़ियारत करता रहूं। तो जनाब अली अकबर मैदान में आए और बेपनाह जंग किया। एक मरतबा थक के चूर होकर के फिर बाबा की खिदमत में आते हैं और उसके बाद आके सीने से सीना लगाया, बाबा को प्यार किया। कहा बेटा कुछ कहना चाहते हो? कहा बाबा कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं हाशमी जोश दिखा दूँ, मैं हाशमी कुव्वत दिखा दूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ ये बता दूँ, मैं ज़ैनब का दाखला हूँ ये शुजाअत दिखा दूँ, मैं अब्बास का भतीजा हूँ ये बता दूँ। कहा हाँ बेटा तुम मुझसे क्या चाहते हो? कहा आका कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आग मिल जाए, थोड़ा सा अगर पानी मिल जाए। इमाम ने मक्तल की तरफ आंखें उठा के देखा और फुरात की तरफ देखा। कहा फुरात तो ठाठे मार रहा है पानी फुरात के अंदर, लेकिन ये बेटा मैं तुझे पानी नहीं पिला सकता। अरे मरते वक्त आखिरी बार तूने बाप से ये कहा, अच्छा ऐसा करो अली अकबर, लाओ मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूँ, और अपनी जुबान दहने मुबारक अली अकबर में दिया। इधर जनाब अली अकबर ने घबरा के निकाल लिया। ए बाबा जान आपकी जुबान में तो मेरी जुबान से ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। कहा बेटा जाओ, नाना रसूल खुदा तुम्हें सैरात करेंगे। जनाब अली अकबर मैदान करबला की तरफ आते हैं, एक मरतबा घेर लिया जाता है और एक शकी ने एक ऐसा नैज़ा मारा कि जो सीने अली अकबर में लगा। अरे नैज़े की अली लैला के बेटे के दिल में टूट गई, तड़प के गिरा। आवाज़ ए बाबा मदद को आइए। इधर इमाम मजलूम रोते हुए मैदान करबला की तरफ दौड़े। ऐना अली अकबरा, ऐना अली अकबरा, ए बेटा अली अकबर मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, ए बेटा तुम कहाँ हो? और पहुंचे अली अकबर के करीब ढूंढते हुए और कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अरे सरे अख्तर जानू पे रखा। कहाँ? अरे मेरे सीने में दर्द है। एक मरतबा अली के बेटे ने नजफ का रुख किया। कहा बाबा दर खैबर को खाना आसान था, और जनाब अली अकबर की तरफ देख करके थरथराते हुए हाथों से बढ़े और जहाँ की नैज़े की अली निकाले। अरे खून का फव्वारा। अली अकबर दुनिया से रुखसत हो गए। उन सारी नीतियों में शामिल करके जिसमें तुम्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद को शामिल किया, और हमें उन सारी बुराइयों से दूर रखे जिससे तुम्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद को दूर रखा। हमारे दिल को पाकीज़ा रखे, हमारी नीयत को सालिस रखे। परवरदिगार आलम हमें दुनिया में तमाम परेशानियों से तमाम मोमिन को बचाए रखना, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा।